بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ کو علامہ اقبال کی زندگی کے آخری ایام انہوں نے کیسے گزارے، کس حالت میں گزارے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، جن کو ہم حکیم الامت شاعر مشرق کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام ہے کس بیماری میں مبتلا ہو کر گزارے اور کیا ان کی کیفیت تھی، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ ایک تو آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، اور جب 1938 کا سال شروع ہوا ہی تھا تو علامہ اقبال جو ہے وہ بہت زیادہ بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں مبتلا تھے۔ ان کی بیماری جو ان کو خاص طور پر لاحق تھی وہ دمے کی بیماری تھی، کھانسی کی بیماری تھی۔ اس حد تک ان کو کھانسی ہوتی تھی کہ وہ ان کے بلغم سے خون بھی آنا شروع ہو گیا تھا، اور اپنی آخری ایام میں وہ کوشش کرتے تھے زندگی کے کہ وہ اپنے دوست احباب ان کو کمپنی دیں، ان سے باتیں کریں۔ بالخصوص علامہ اقبال کو بلے شاہ کی کافیاں بہت پسند تھیں، اور مختلف اسلامی واقعات اور اسلامی جو معاملات ہیں وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ وہ مجھ سے شیئر کریں۔ اور ایک مرتبہ علامہ اقبال کے کمرے میں ان کے بیٹے جاوید اقبال آئے، اور جاوید اقبال نے ان سے آ کر یہ کہا کہ علامہ اقبال نے پوچھا، کیونکہ ان کو بینائی کا بھی مسئلہ تھا، دیکھنے میں ذرا پرابلم تھی۔ علامہ اقبال نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جاوید۔ تو علامہ اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا جاوید جاوید بن کر دکھاؤ۔ تو یہ وہ باتیں تھی جو ان کے جو ہے وہ ان کی شخصیت سے منسوب تھی۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی اپنی کتاب جاوید نامہ میں جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ بھی میرے جو بڑے بھائی کی اولاد ہیں وہ سب تم سے بڑے ہیں، تم ان کا ادب کرنا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اگر وہ تم کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی دے تو ان کو برداشت کرنا، اور یہ زندگی جو ہے وہ بڑی ایسے گزارنا کہ کسی کو کسی تکلیف نہ ہو، اور اگر تم کسی کے کام آ سکو تو ضرور آنا۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے اپنے فرزند جاوید اقبال، جو بعد میں چیف جسٹس ہائی کورٹ، بعد میں جسٹس آف ہائی کورٹ بھی رہے، اور اس طرح جو ہے وہ جب آپ کی رحلت کا وقت آیا، آپ کے انتقال کا وقت آیا، تو تمام دوست ان کے پاس اکٹھے موجود تھے۔ رات کو 11 بجے علامہ اقبال کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو بہت سے دوستوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم چلتے ہیں، ہم صبح پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ تو اس طرح لیکن چند دوست، جس میں ڈاکٹر عبدالقیوم اور دیگر جو ہے وہ ان کے دوست موجود تھے، اسی طرح جو ان کے بہت ہی وفادار ملازم تھے جن کا نام علی بخش تھا، جو علامہ اقبال کے ساتھ پچھلے 50 سال سے علامہ اقبال کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو علامہ اقبال ان سے کہا کرتے تھے کہ میرے شانے دباؤ اور میری کمر میں تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے علامہ اقبال کو ان کے کاندھے اور ان کے جو ہے وہ کمر دبایا کرتے تھے، اور علامہ اقبال کو ان سے خاص محبت تھی۔ اور صبح جب 3 بجے کا وقت آیا تو علامہ اقبال کی حالت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوئی زیادہ جو ہے، اور صبح 5 بجے جب اذانوں کا وقت ہوا، اذانیں کا ہوئیں، تو ان کے دوست جو ہے وہ نماز پڑھنے چلے گئے، اور علی بخش ان کے پاس وہاں پر موجود تھے۔ تو 5:14 پر علامہ اقبال نے اپنے دائیں جانب کروٹ لی، اور ان کے جو آخری الفاظ تھے انہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ۔ ایسے تکلیف میں جو ہے نا، انہوں نے آخری تکلیف میں بھی اللہ کو یاد رکھا اور اللہ کا نام لیا۔ تو یہ وہ آخری گھڑیاں تھیں جس کے بعد علامہ اقبال کی جو روح ہے اس جہان فانی سے رخصت کر گئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب دن چڑھا تو ان کی بیٹی منیرہ اور ان کے صاحبزادے جاوید اقبال ان کی آرام گاہ میں تشریف لائے،
क्योंकि इससे पहले अल्लामा इकबाल गोल कमरे में मौजूद थे। अल्लामा इकबाल की ये आखिरी बात थी, उन्होंने अपने अली बख्श मुलाजिम को कहा था कि मुझे उस गोल कमरे से मुझे मेरी आरामगाह में शिफ्ट कर दो। लिहाजा अल्लामा इकबाल को वहां पर ले आए और सुबह 5:14 पर उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। दिन निकलने के बाद जब जावेद इकबाल और मुनीरा उनके कमरे में दाखिल हुई तो वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने सफेद चादर उनके ऊपर थी, उनकी गर्दन तक, दाएं तरफ उनकी गर्दन थी और आंखें उनकी बंद थी। इस तरह आपकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लामा इकबाल को बादशाही मस्जिद के जिसे आलमगीरी मस्जिद भी कहा जाता है उसके अहाते में, उसके सीढ़ियों के पास जो है मदफून किया गया। हर साल 21 अप्रैल को खुसूसी प्रोग्रामों का जो है एहतमाम किया जाता है और यहाँ पर उनके मज़ार पर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाती है। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए।